بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے شیخ جیسے میں نے کہا اور جیسے آپ نے مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی حوالہ دیا کہ وہ شادی کے لفظ کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو رسوم و رواج کے لیے پہلا کام تو یہ کہ اپنی اصطلاح تو ٹھیک کریں۔ اصطلاحیں کہاں ڈال دیتی ہیں، اصطلاحات کہاں ڈال دیتی ہیں۔ اصطلاحات کا مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہوتا۔ شادی کے لفظ سے توبہ کر لیں، نکاح ہے اور نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے اور ایجاب و قبول کے اعلان کرنے کا نام ہے۔ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، مساجد میں اعلان کر دیں جی آج میرے بیٹے کا نکاح، آج میری بیٹی کا نکاح ہے۔ اپنی استطاعت اپنی اوقات کے مطابق چند مہمانوں کو بلا لیں اور رخصتی کر دیں۔ اس سلسلے میں معذرت کے ساتھ میں مورد الزام ٹھہراؤں گا علماء کی بہت بڑی ایک تعداد کو، جو ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، کچھ جو ہیں وہ پھر اپنی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے دھوم دھام سے نکاح نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے، بلکہ شادیاں کرتے ہیں۔ اب وہ علماء جو اتنی دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، وہ معاشرے کو ممبر پر بیٹھ کر کیسے پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ نکاح کو آسان کریں؟ میرے ایک عزیز ہے، ان کا مجھے فون آیا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح پہ نہیں بلا سکا۔ میں کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہا میں نے تو پہلے ہی نیت کر لی الحمدللہ کہ میں نے جب میرا اپنا نکاح ہوا تھا تو میں نے شادی کارڈ تک نہیں چھپوائے تھے۔ تو شیخ مہنگے کارڈ شریعت کو اچھے نہیں لگتے، سستے کارڈ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، تو نہ میں نے سستے کارڈ چھپوائے نہ مہنگے کارڈ چھپوائے، خود ہی زبانی اطلاعات دے دیں۔ آج بھی ارادہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری تیسری چوتھی نکاح کا جب بھی مجھے موقع دیا تو میں نے کیا کہتے ہیں جی نیک ارادے ہیں انشاءاللہ۔ تو جب بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور میری ہمت ہوئی، استطاعت ہوئی، تو اللہ باذن اللہ تو میں نے یہ کارڈ شارٹ کچھ بھی نہیں چھپوانا ہے، چند لوگوں کو بلا لیں۔ اسی طرح اپنی اولاد کے حوالے سے بھی میری یہی خواہش ہے، سادگی کے ساتھ جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق جب اگر علماء منبر پر بیٹھ کر سادگی کی بات کرتے ہیں، رسوم و رواج سے پاک نکاح کی بات کرتے ہیں، خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کی ناک کٹ جائے گی؟ کیا ان کا قد چھوٹا ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہوتی۔ شیخ ہمیں ان تمام ہندوانہ رسومات سے، تمام کیا کہتے ہیں مقامی رسومات سے، تمام ملکی اور بین الاقوامی رسومات سے پاک ہونا پڑے گا، شادی سے توبہ کرنی پڑے گی، نکاح کی طرف آنا پڑے گا۔ اور انتہائی بھائی آپ جہاں اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں انہیں بھی پہلے ذہنی طور پر سمجھا دیں۔ آپ آسان کریں گے یہ تو نیکی متعدی ہوتی چلی جائے گی اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں حوصلہ ہوگا۔ میں اپنے علاقے کے حوالے سے ایک اور بات کہتا ہوں، میرا تعلق چونکہ بیسیکلی گلگت سے ہے، تو میں کہتا ہوں ہمارے بعض علاقوں میں یہ قومیت بھی بہت پھیلی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں اس کا ذمہ دار بھی علماء کو سمجھتا ہوں۔ علماء دیگر قوموں کے اندر بیٹے بیٹیوں کا نکاح کریں تو انشاءاللہ پھر ہماری عوام کے اندر کیا کہتے ہیں یہ قوم پرستی نہیں آئے گی۔ اسی طرح علماء اپنے نکاح میں، کیونکہ ہمارے الحمدللہ کھاتے پیتے خوشحال لوگ اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں، یہاں کی طرح نہیں۔ یہاں بھی الحمدللہ اب تبلیغ کی محنت سے اچھے خاصے لوگ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہاں یہ چیز نہیں تھی۔ ہمارا تھا تو کھاتے پیتے خوشحال لوگ اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں۔ اب وہ جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں بسا اوقات تو دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور سارے رسوم و رواج سب کچھ شادیاں کرتے ہیں۔ تو میری یہی علماء سے سب سے پہلے اسپیشلی علماء سے اپیل ہے کہ وہ اپنے گھر سے ان رسومات کے خاتمے کا آغاز کریں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا جی اس شادی کی نحوست کی وجہ سے ہماری بہنیں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔